بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کشمیر فیسٹیول میں پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر شاہد چودھری صاحب. آپ کا تعلق کشمیر سے ہے اور کشمیر کے تاریخی مقدمے پر ان کی گہری نظر ہے. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر، آپ کو کشمیر جنت نظیر فیسٹیول میں خوش آمدید. تھینک یو. سر، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو فیسٹیول میں آ کر کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد میں مجھے 10 سال ہو چکے ہیں اور اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے کشمیر جنت نظیر نام کا فیسٹیول دیکھا ہے اور اس پر ایک کامیاب فیسٹیول ہے اور اس میں مبارکباد پیش کروں گا ہمارے جو سیکٹری ایجوکیشن ہیں محی الدین وانی صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کروں گا جو فوکل پرسن جو ہمارے اس فیسٹیول کی فوکل پرسن ہیں ڈاکٹر تبسم ناز صاحبہ، جنہوں نے بہت اچھے انداز میں خوبصورت فیسٹیول کا انعقاد کیا. کل بھی میں یہاں پر موجود تھا اور حال کی جو رنگا رنگ تقریب تھی وہ میں نے دیکھی. اس کے بعد سارے اسٹال یہاں پر میں نے خود دیکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خود کل ایک کشمیر کے جتنی یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کے انٹرویو ہم نے خود یہاں پہ کیے، اور جس میں سب سے بڑا جو انٹرویو تھا یہاں پہ میڈم شمیم شال صاحبہ کا تھا، جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارے حالات جو وہاں کے دیکھے ہوئے تھے، ان کی کتاب کی رونمائی بھی یہاں پر تھی اور وہ سارے حالات بھی انہوں نے یہاں پر ہمیں بتائے. اور اس کالج کی انتظامیہ کی بھی اس میں بڑی محنت ہے، جنہوں نے ایک خوبصورت پروگرام کا یہاں پہ انعقاد کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس طرح کے فیسٹیول کا انعقاد کرنا. پھر اس میں نے کسی طرح کی بھی ان 2 دنوں میں کوئی بھی بدنظمی یہاں پہ نہیں دیکھی، تو اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ساری انتظامیہ کو. سر، مقبوضہ کشمیر کا اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ اب جہاں تک ہم کشمیر کے مسئلے کی طرف ہم آتے ہیں تو جو کشمیر کی تاریخ ہے وہ اسی طرح کی ہے جس طرح کی ہندوستان کی تاریخ ہے. شروع میں یہاں پہ بدھ مت راج تھا، پھر ہندو مت رہا اور پھر 15ویں صدی میں یہاں پہ اسلام آ جاتا ہے. اور جس طرح کے پاکستان کے یا ہندوستان کے حالات تھے بالکل کشمیر کے حالات بھی اسی طرح کے تھے. کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور پہ اس کشمیر کے مسئلے کا آغاز ہوتا ہے 1846 کو. 1846 16 مارچ 1846 کو اس کشمیر کو 75 لاکھ عوض میں انگریزوں نے بیچ دیا تھا. اب جو اس وقت کا راجہ تھا مہاراجہ گلاب سنگھ، جو جموں کا اس وقت راجہ تھا، اس نے یہ کشمیر خریدا تھا. جب اس نے خرید لیا تو اس کے بعد اس نے اس کو اپنی جاگیر بنا لیا اور یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اس کا وہی سلوک تھا جو آپ کے خرید غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اسلام دشمن بھی تھا. ایک تو اس نے یہ کشمیر خریدا تھا اور دوسرا وہ اسلام دشمن تھا. اسلام کی جتنی شعار تھی نا، مساجد میں جانے پہ پابندی تھی، مساجد کو اس نے گھوڑے باندھنے کی جگہ اس نے بنایا ہوا تھا، مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مسلمانوں کو اذان دینے کی پابندیاں تھیں، حتیٰ کہ یہاں تک پابندی تھی کہ کسی بھی مسلمان کے گھر کا جو دروازہ ہے وہ قبلے کی طرف نہیں وہ رکھنے دیتے تھے. یعنی وہ ساری اسلامی شعار. اور 1846 سے لے کے 1947 تک یہ جو تقریباً 110 سال بنتے ہیں، 110 سالوں تک یہی صورتحال یہاں پہ قائم رہی. اس کے بعد پھر کشمیر میں جو بیداری پیدا ہوتی ہے وہ 1932 میں پیدا ہوتی ہے. 31 میں کشمیر میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے 13 جولائی 1931 کو، جسے ہم یوم شہدائے کشمیر کہتے ہیں. سری نگر میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران بہت سارے مسلمان وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. ایک مسلمان اٹھتا ہے، وہ اذان دینے لگتا ہے تو ڈوگرا فوج کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے، وہ گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں. اب اس اذان کی تکمیل میں 22 مسلمانوں کی شہادت ہو جاتی ہے. اس کو ہر سال ہم یوم شہدائے کشمیر کے نام سے مناتے ہیں، اور یہ ہے 13 جولائی 1931 کا واقعہ. پھر 1932 میں کشمیر میں پہلی تنظیم بن جاتی ہے، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ 1906 میں قائم ہو چکی تھی، تو مسلم لیگ کے ہی پیٹرن پہ مسلم کانفرنس کشمیر میں ایک جماعت بن جاتی ہے. پھر 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے 23 مارچ کو، تو اس میں کشمیر سے بھی بہت سارے وفد آئے ہوئے تھے، جس میں سردار فتح محمد کریلوی کا نام آتا ہے، مولانا محمد میر وائس مولانا محمد یوسف کا نام آتا ہے.
اور یہ کیونکہ 23 مارچ کو جب قرارداد پاکستان منظور ہوگی تو کشمیر میں بھی یہ یقین دہانی ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے اب عنقریب پاکستان وجود میں آ جائے گا، تو کشمیر میں بھی آزادی کی لہر تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس چیز کے پیش نظر 1944 میں پھر کشمیر کے جو 2 بڑے رہنما تھے اس وقت کے، شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس، ان دونوں نے قائد اعظم کو کشمیر آنے کی دعوت دی، اور یہ تقریباً 80 دن پر مبنی قائد اعظم کا یہ دورہ تھا، جہاں پہ قائد اعظم نے وہاں کے مختلف وفود سے ملاقاتیں کیں اور وہاں کے مسلمانوں کو اس پیٹرن پہ لایا کہ جی آپ کو جب پاکستان بنے گا تو آپ نے پاکستان کے ساتھ آنا ہے۔ اب 3 جون 1947 کو ہم تقسیم ہند پلان کہتے ہیں، جس میں یہ طے ہو گیا کہ جی 14 اگست اور 15 اگست کو 2 ملک بنا دیے جائیں گے، پاکستان اور انڈیا۔ اب اس تناظر میں انگریزوں نے یہ جو 3 جون 1947 تقسیم ہند پلان جو دیا تھا، اس کی بنیاد پہ کشمیر میں 19 جولائی 1947 یعنی پاکستان بننے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے سری نگر میں بہت بڑا اجتماع کیا، سارے جتنے بھی کشمیر کے جتنے لیڈرز تھے اس وقت ان سب کو بلایا گیا۔ اب مسلمانوں کو اس سامنے 3 آپشن رکھ دیے گئے کہ آیا آپ نے انڈیا کی طرف جانا ہے، پاکستان کی طرف جانا ہے، یا خود مختار رہنا ہے۔ تو مسلمانوں نے باقاعدہ وہاں پہ 90% لوگوں نے یہ رائے دی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، اور کشمیر میں 19 جولائی 1947 کا جو دن ہے یہ یوم الحاق پاکستان کے تحت منایا جاتا ہے۔ پھر پاکستان بن گیا، اور کیونکہ یہاں کا مہاراجہ تھا وہ نہیں پاکستان کے ساتھ آنا چاہتا تھا، اس نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر دیا۔ انڈیا کے پاس طاقت زیادہ تھی، اس نے طاقت کے بلبوتے پہ 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر پہ قبضہ کر لیا، طاقت پہ۔ اب یہ اس کے بعد پھر مسئلہ اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، وہ جو مسلمانوں کی جو رائے ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور مسئلہ ابھی جوں کا توں ہے۔ پھر اس میں ایک بیداری کی لہر پر مسلمانوں نے پہلے ہم نے کشمیریوں نے ہم نے سیاسی کوشش کی، 1947 سے لے کے 1987 تک سیاسی کوششیں تھیں، جلسے، جلوس، مظاہرے، بیانات، اخبارات، ان چیزوں سے کہ ہمیں آزادی دی جائے۔ جب وہ آزادی نہ ملی تو پھر 1987 میں پھر یہ مسلح جہاد شروع